بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو وہ پھر قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ آئے جب وہ امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ چشمے بار ہو کے مہمان آ گیا، دامن میں الہی تحفہ ذیشان آ گیا۔ بخشش بھی، مغفرت بھی، جہنم سے بھی نجات، دستے طلب بڑھاؤ کہ رمضان آ گیا۔ زندگی کو رمضان جیسا بنا لو، موت عید جیسی ہوگی۔ کچھ توبہ کرنا باقی ہے اور رب کو ہم نے منانا ہے۔ جنت کا کرنا ہے سودا، جہنم سے خود کو بچانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ روزہ سخت نہیں ہوتا اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی محبت میں اتنا صبر تو ہم کر ہی سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھا، وہ بخشا گیا۔ دنیا جس بھوک پیاس سے ڈرتی ہے، میرے رب نے اس کو عبادت بنا دیا۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں آہستہ آہستہ یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ شیطان نہیں تھا بلکہ وہ ہم خود تھے۔ خوف خدا دیکھنا ہے تو مسلمان کا دیکھ، جو روزے میں وضو کا پانی منہ میں لے کر بھی نہیں پیتا۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ ساون کے مہینے میں بادلوں سے اتنی برسات نہیں برستی جتنی رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں جن میں سے ایک کا نام باب الریان ہے، اس میں سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ اے اللہ، ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ آمین ثم آمین۔